اللہ پاک نے ہم سب کی جو کامیابی رکھی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، وہ اپنے کو رب یقین کر کے اس کے دین کو اس سے لینے کا سبب یقین کر کے عمل کرنے میں رکھی ہے۔ جو لوگ اللہ کو اپنا رب یقین نہیں کریں گے، صرف مانیں گے لیکن یقین نہیں کریں گے، اور اس کے دین کو اس سے لینے کا سبب یقین نہیں کریں گے، تو باوجود دین اپنانے کے بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کے لوگ دین تو اپنا لیتے ہیں لیکن کامیابی کا ذریعہ کائنات کی شکلوں کو ہی یقین کیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ منافقین کی صفت ہے، ایسی صفت یہ منافقین میں پائی جاتی تھی۔ مشرک تو وہ ہوتا ہے جو کائنات کی شکلوں پر محنت کرتا ہے اور امید اللہ سے رکھتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو دین کے عمل اپناتا ہے لیکن یقین ان اعمال پر کامیابی کا نہیں رکھتا، بلکہ کائنات کی شکلوں میں ہی گھس جاتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہی اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو یقین کرتے ہیں۔ آج ہم سب لوگوں نے ذریعہ یعنی سبب جو بنایا ہوا ہے وہ کائنات کی شکلوں کو بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے زندگی میں ناکامی آئی ہوئی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں دنیا دارالاسباب ہے کائنات کی شکلوں کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے، حالانکہ دنیا دارالاسباب ہے وہ اللہ کے احکام کے اعتبار سے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ ہم لوگوں نے سمجھ رہے ہیں کہ کائنات کی شکل کے اعتبار سے ہے، حالانکہ سیرت میں غور کیا جائے، قرآن میں، سیرت میں، روایتوں میں اگر غور کیا جائے تو اس میں بالکل صاف طریقے سے واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے اندر میں بھی اور آخرت میں بھی جو کامیابی اور ناکامی کا جو سبب ہے، یا سبب کہتے ہیں ذریعے کو، جو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا جو سبب ہے یعنی ذریعہ ہے، وہ کائنات کی شکلیں نہیں ہیں بلکہ ایمان اور عمل ہے۔ بالکل روایتوں میں بالکل صاف بتا دیا گیا، حالات آنے کا جو سبب ہے کائنات کی شکلیں نہیں ہیں۔ یہ دنیا دار لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ تو کائنات کی شکلوں کو سبب سوچتے ہیں یعنی ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ زلزلہ لے لو، وہ کہیں گے زلزلہ جو آتا ہے اس کا سبب کائنات کی شکلیں ہیں، زمین کے نیچے کی پلیٹس وہ آپس میں ٹکرائی، اس سے زلزلہ آتا ہے، تو زلزلہ آنے کا سبب کائنات کی شکلوں کو یقین کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے زلزلے آنے کا سبب زنا خوری کو بتلایا ہے۔ یہ لوگ بارش رکنے کا سبب مانسون کو یعنی موسم کو جو ہے قرار دیتے ہیں کہ اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اور ہمارے نبی نے بارش نہ ہونے کا سبب زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا بتلایا ہے۔ یہ لوگ بیماریوں کا سبب یہ کائنات کی شکلیں، موسم اور مرض سے مرض پھیلنا، یہ لوگ اسے سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہی تعلیم اور یہی شکشا دیتے ہیں۔ لیکن سیرت میں اگر غور کیا جائے بیماریوں کا اور حالات کا آنے کا سبب جو بتلائے گئے ہیں وہ گناہ بتلایا گیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر کوئی گناہ کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ آیت آخرت کے اعتبار سے بڑی سخت آیت ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ ذرہ اسے کہتے ہیں جس کے اور ٹکڑے نہ کیے جا سکتے ہو، تو بتلا دیا گیا کسی نے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی نیک یا بد کرا ہوگا تو قیامت میں اسے دکھا دیا جائے گا۔ لیکن صحابہ اکرام جانتے تھے کہ اللہ پاک نے انسان کو مشقت میں نہیں ڈالا، کہ ایسا نہیں ہے آخرت بگڑنے کے اسباب الگ ہو اور دنیا بگڑنے کے اسباب الگ ہو، اور آخرت بننے کے اسباب الگ ہو اور دنیا بننے کے اسباب الگ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جن اسباب پر اللہ پاک دنیا میں کامیابی آخرت میں کامیاب کرے گا انہی اسباب سے، انہی ذریعوں سے اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ جن اسباب کی وجہ سے یعنی جن عمل پر اللہ پاک آخرت برباد کرے گا انہی اعمال پر، انہی سبب پر اللہ پاک دنیا میں بھی حالات بھیجتا ہے۔ یہ آیت جب اتری تو ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے اور پوچھا یا رسول اللہ اگر ذرہ برابر ہم کوئی گناہ کریں گے اس کو بھی دیکھ لیں گے تو کیسے گزارا ہوگا دنیا میں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اے ابو بکر جتنے بھی ناگوار حالات یعنی ایسے حالات جو تم نہیں چاہتے، جو جتنے بھی ناگوار حالات تمہیں تمہاری زندگی میں پیش آ رہے ہیں وہ تمہارے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے۔ دوسری آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی جو شخص بھی گناہ کرے گا وہ اس کی سزا ضرور پائے گا، پھر نہ پائے گا وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سن کر انگڑائی لی اور انہیں لگا جیسے کہ گویا ہماری کمر ٹوٹ گئی ہو۔ اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کون سا بندہ ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو؟ اگر ہر گناہ کی سزا ہمیں ملے گی تو کیسا گزارا ہوگا دنیا میں؟ حالانکہ اگر غور کیا جائے دنیا امتحان کا گھر ہے، سزا اور جزا کا گھر نہیں ہے، وہ تو آخرت میں ملے گا۔ لیکن یہ آیت آخرت سے متعلق تھی، لیکن صحابی کیا پوچھ رہے ہیں؟ دنیا سے ریلیٹڈ آنسر پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر کیا تم بیمار نہیں ہوتے ہو؟ کیا تم تھکتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں دقت اور پریشانی پیش نہیں آتی؟
کیا تمہیں رنج اور غم پیش نہیں آتا؟ یہ جتنے بھی ناگوار حالات تمہیں تمہاری زندگی میں پیش آ رہے ہیں وہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے. بہت سارے گناہوں کو تو اللہ درگزر کر دیتا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ زندگی میں جو حالات آتے ہیں اس کا سبب کائنات کی شکلیں نہیں ہیں بلکہ اس کا سبب ہماری بدعملی ہے. پہلی بھی جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہے ان کے ہلاکت کا سبب کائنات کی شکلیں نہیں تھی کہ پانی کی وجہ سے قوم ہلاک ہو گئی ہو یا پھر ہوا کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہو یا پھر گرمی کے اور آگ کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہو، بلکہ اس شکل میں تو حالات ظاہر ہوئے ہیں کہ پانی کی شکل میں حالات ظاہر ہو گئے اور ہوا کی شکل میں حالات ان کے اوپر ظاہر ہو گئے، یا پھر جو ہے آگ کی لو کی تھپیڑوں کی شکل میں ان کے اوپر حالات ظاہر ہو گئے. بلکہ ان کے اوپر جو حالات آنے کا سبب تھا وہ کائنات کی شکلیں نہیں تھی بلکہ ان کا ایمان اور عمل کا بگاڑ تھا. اللہ کے سننے تو یہ تک فرما دیا جس کا مفہوم یہ ہے لکڑی کے کوئی خراش اگر کسی کے لگ جائے، ہلکی سی اسکریچ آ گئی، یا پھر کوئی پیر کی ٹھوکر لگ گئی کہیں پر، یا پھر کوئی پتھر آ کر کہیں پر کسی کے لگ گیا، حتیٰ کہ کوئی بیماری اگر کسی کو آ گئی، اس کی وجہ اللہ کے سننے کیا فرمائے کوئی گناہ ہے. اللہ پاک نے صاف قرآن میں فرما دیا خشکی تری میں جتنا فساد ہے انسان وہ تیری بدعملی کی وجہ سے ہے. یعنی جتنے بھی حالات آ رہے ہیں دریاؤں میں اور زمینوں پر اس کا جو سبب ہے وہ بدعملی ہے. اللہ پاک نے قرآن میں بالکل صاف بتا دیا ہے. اس لیے ہم سب لوگ سب سے پہلے اپنے یقینوں کو بدلے. ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جو سبب ہے وہ یہ ایمان اور عمل ہے، اور ہماری دنیا آخرت کے جو بگڑنے کا سبب ہے ہمارا غلط یقین اور غلط عمل ہے. 3 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ لوگ ہیں جو کائنات کی شکلوں کو ہی زندگی بننے اور بگڑنے کا سبب یعنی ذریعہ یقین کیے ہوئے ہیں. ان کی ساری محنت اور کوشش اور جد و جہد وہ کائنات کی شکلوں کے اعتبار سے ہی ہوتی ہے. دکانوں پر، دوائیوں پر، ہتھیاروں پر اور موسموں پر، کائنات کی شکلوں پر ہی وہ لوگ نربھر ہیں، اسی پر ڈیپینڈ ہے اور اسی کی محنت کرتے ہیں، اور اس کے بنا زندگی کو بننا یقین نہیں کرتے. یہ لوگ اسباب پرست لوگ ہیں. دوسرا طبقہ وہ لوگوں کا ہے، ان لوگوں کا جو لوگ دیندار بن گئے ہیں، دین کے اپنے اعمال اپنا لیے ہیں ان لوگوں نے، لیکن باوجود دین کے اعمال اپنانے کے بھی انہیں ان اعمال سے کامیابی کا یقین نہیں ہے. وہ لوگ بھی کائنات کی شکلوں کو ہی زندگی بننے کا ذریعہ اور بگڑنے کا ذریعہ یقین کر رہے ہیں. تو یہ لوگ دیکھنے میں تو دیندار لوگ ہیں لیکن اصل میں ہے یہ پہلی شاخ والی ہی قسم ہے. جب آفتیں ان لوگوں پر آئے گی اسباب پرستوں پر تو یہ لوگ بھی انہی کے ساتھ پسیں گے جس طرح گھن گیہوں کے ساتھ پس جاتا ہے. یہ دونوں ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں. دیکھنے میں تو دوسرے طبقہ دیندار نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی اسباب پرستی ہے. تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ وہ طبقہ ہے جو اللہ کے حکموں کو ہی اپنی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا سبب یقین کرتے ہیں. اگر اللہ کا حکم پورا کریں گے تو زندگی بنے گی، اس کا حکم توڑیں گے تو زندگی برباد ہو جائے گی. یہ لوگ اللہ کے حکموں کو ہی یقین کرتے ہیں اپنی زندگی بننے اور بگڑنے کا سبب. یہ لوگ کائنات کے کسی شکل کی اور کسی مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے اللہ کا حکم پورا کرنے میں. تو شروع میں ان کے اوپر اللہ پاک استقامت چیک کرنے کے لیے، ان کا یقین چیک کرنے کے لیے تھوڑی بہت آفتیں بھیجے گا، لیکن جب ان کا استقامت جماؤ دیکھ لے گا تو کچھ دن کی مشقت کے بعد ایک دم سے ان کی بگڑی ہوئی زندگی بن جائے گی. جیسے پرانی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، صحابہ کرام، اولیاء اللہ جتنے لوگ گزرے ہیں سب کی زندگی ایسی ہی ملے گی. اس لیے ہم سب لوگوں کو اپنے یقینوں کو موڑنا ہوگا کائنات کی شکلوں سے ہٹا کر ایمان اور عمل کی طرف. یہ ہماری زندگی بننے اور بگڑنے کے جو اسباب ہے، جو سبب ہے، وہ کائنات کی شکلیں نہیں ہیں. اللہ پاک تو واللہ ہے عزت کے نقشے میں انسان کی زندگی میں ذلت کے حالات بھیج دے، ذلت کے نقشے میں عزت کے حالات بھیج دے، صحت کے نقشے میں بیماری کے حالات بھیج دے، بیماری کے نقشے میں صحت کے حالات بھیج دے. تو شکلیں دنیا کی کچھ ہے اور حالات کچھ. ہم لوگ پوری ہسٹری پر، پوری تاریخ پر غور کر لیں اور آج بھی دنیا میں خوب تجربہ اس کا کر لیں. دنیا والوں کے زندگی میں سامان کچھ ملے گا اور حالات اس کے اعتبار سے کچھ اور ملیں گے. یہ دنیا کی جو شکلیں ہیں تو صرف خالی برتن ہیں، ڈالنے والا اس کے اندر جو ڈالے گا وہ چیز اس کے اندر آئے گی. اس لیے ہم لوگ ان چیزوں سے متاثر نہ ہو، اللہ کے حکم پر زندگی بننے بگڑنے کا یقین کر لے. ورنہ کیا ہوگا، دین کے عمل بھی کر رہے ہوں گے، دنیا بھی اپنائے ہوئے ہوں گے، لیکن کامیابی میسر نہیں ہوگی، کامیابی حاصل نہیں ہوگی. چیزیں تو موجود ہوگی لیکن جس وجہ سے، جس بنیاد پر یہ چیزیں اپنائی گئی ہے وہ چیزیں چھین لی جائے گی. سکون کی شکلیں موجود ہیں لیکن سکون زندگی میں نہیں ہے. عزت کی شکلیں موجود ہیں دنیا میں لیکن عزت موجود نہیں ہے. محبتوں کے اسباب موجود ہیں لیکن محبت زندگی میں نہیں ہے. تو کیا ہوا، شکلیں کچھ، حالات کچھ. اس کی وجہ یہ ہے ہم سب لوگوں نے کائنات کی شکل کو ہی ذریعہ سمجھ رکھا ہے. ہم لوگ اس لیے سب سے پہلے تو اپنا یقین یہ بنائیں اللہ ہی میری زندگی میں تمام حاجتوں کو بھیجنے والا ہے اور وہی اپنی قدرت سے ان حاجتوں کو دفع کرنے والا ہے.
وہ کائنات کا کسی ذریعے کو استعمال ہی نہیں کرتا، لیکن وہ دیکھتا ہے زندگی بگڑنے کا جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہمارے صحیح یقین اور صحیح عمل پر کی بنیاد پر کرتا ہے، اور ہمارے غلط یقین اور غلط عمل کی بنیاد پر اللہ پاک زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے نظام ایسا سسٹم چلایا ہے، دو فرشتے جو کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صبح سے لے کے شام تک کے الگ ہوتے ہیں اور پھر شام سے لے کے صبح تک کے الگ ہوتے ہیں، ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ اب یہ بار بار ڈیوٹی کا بدلنا کیا ہے؟ جو میں نے صبح سے لے کے شام تک کے جو عمل کرے ہیں یہ فرشتہ وہ لکھ لیتے ہیں، چاہے وہ اچھے عمل ہو یا برے۔ ایسے شام سے لے کے صبح تک جو میں نے عمل کرے ہیں اچھے یا برے، وہ فرشتے وہ لکھ لیتے ہیں، اور یہ فوراً صبح والے فرشتے شام میں فائلیں کلوز کر کے آسمان پر لے جاتے ہیں، اور شام والے فرشتے صبح میں فائلیں بند کر کے آسمان پر لے جاتے ہیں۔ روایت میں لکھا ہے، نبی نے بتایا، جس کا مفہوم یہ ہے، ہر انسان کے لیے آسمان میں دو دروازے موجود ہیں، ایک دروازے سے اس کے اعمال اوپر جائیں گے اور دوسرے دروازے سے اس اعمال کے مطابق نتیجے اس کی زندگی میں بھیجے جائیں گے۔ تو دیکھو، فرشتے یہ نہیں لکھیں گے اس شکلیں کون سی اپنائی، بلکہ فرشتے یہ لکھیں گے اس شکل کے اندر میں رہ کر اس نے کیا عمل کیا۔ لیکن فرشتے یقین نہیں جانتے، اس لیے روایت میں موجود ہے، دوسری روایت میں فرشتے جب اعمال لے کر جاتے ہیں جس نے بہت اچھے اعمال کرے ہیں، تو اللہ پاک اس بہت اچھے اعمال والے کے بھی اعمال کو سجین میں پھینکوا دیتا ہے، جہنم والے عمل میں، یہ جہنم والے عمل میں پھینک دو، اس کے عمل برباد کر دو اور اس کی زندگی میں حالات بھیج دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ تو بڑے اچھے اعمال ہیں، ایسا کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں تو صرف ظاہر دیکھتے ہو اس عمل کا، باطن میں جانتا ہوں، کیونکہ اللہ ہی تو جانتا ہے اس کا یقین ان اعمال پر ہے، کائنات کی شکلوں پر، اس کی نیت کیا ہے، اس کا اخلاص کیا ہے، دھیان کس کا ہے، غفلت کا عمل کرا ہے یا اللہ کے دھیان کے ساتھ عمل کرا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اعمال بہت مختصر کرتا ہے، اچھے اعمال، تو اللہ فرماتے ہیں اسے علیین میں لکھ دو، جنت والے اعمالوں میں، اور اس کا اجر بہت زیادہ بڑھا دو۔ فرشتے کہتے ہیں، باری تعالیٰ یہ تو بہت مختصر اعمال ہے، اس میں اتنا کچھ کیوں مل رہا ہے اسے؟ اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں تم صرف ظاہر دیکھتے ہو، باطن میں جانتا ہوں۔ تو اس لیے دیکھو، صرف عمل کرنے پر فیصلہ نہیں ہوں گے، عمل تو پوری دنیا کرے، تجربہ کر لو، جتنے مفتی، جتنے حافظ، جتنے قاری، جتنے جماعت والے اور جتنے وظیفے آج گھوٹے جا رہے ہیں، جتنے نماز، جتنے تراویح آج ہو رہی ہے، پہلے کبھی نہیں تھی، جتنے مسجدیں، جتنے مدرسے آج بن چکے پہلے کبھی نہیں تھے، اور جتنی اسلامی کتابیں اب چھپ چکی پہلے کبھی نہیں تھی، جتنی تحریکیں آج اسلامک کام کر رہی ہے پہلے کبھی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہے، کسی عمل پر کوئی وعدہ پورا ہوتا ہوا دکھ ہی نہیں رہا۔ سورہ فاتحہ پر شفا کا وعدہ ہے، پورا نہیں ہو رہا، نماز پر رزق کی تنگی ہٹانے کا وعدہ ہے، اور روزی کھینچے کی نماز، اور نماز رزق کو کھینچنے والی ہے، اور جس میں صحت تندرستی بڑھ دے گی وہ پورا ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا، صدقے پر مال بڑھے گا وہ پورا ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا، مسنون دعائیں بھری پڑی ہے بے شمار، بتاؤ اس پر وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اعمال اپنا لیتے ہیں لیکن ذریعہ کامیابی کا کائنات کی شکلوں کو ہی یقین کرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک دو یقین کسی ایک کے دل میں جمع نہیں کرے گے۔ اگر مخلوق کا یقین رکھا ہوا ہے تو خالق کا یقین دل میں نہیں رہے گا، صرف ذہن میں رہے گا، یہ سوچے گا ہے میرے اندر میں یقین، حالانکہ اس کے اندر میں مخلوق کا یقین ہے۔ اگر اسباب کا یقین کرے گا اور عمل اپنائے گا تو اللہ پاک اس یقین کو باطل قرار دے دیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ اکرام کو اللہ کے وعدوں کے یقین پر اٹھایا ہے۔ ارے جو اعمال پر جو فضائل ملتے ہیں یہ فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں، اس عمل پر اللہ یہ دے گا، اس عمل پر اللہ یہ دے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ہر صحابی کو کائنات کی شکلوں سے ہٹا کر اللہ کے حکموں کی طرف موڑا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تجارت کرنے کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، اس کی مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے فوراً رخ پھیرا، یہ کہا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لو۔ اسی طرح ایک اور آئی، یا رسول اللہ آج کی تجارت میں مجھے اتنا فائدہ ہوا، میں سامان خریدتا رہا بیچتا رہا، خریدتا رہا بیچتا رہا، حتیٰ کہ 300 اوقیہ چاندی فائدے میں بچی۔ نبی نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ فائدہ والی چیز نہ بتا دوں؟ وہ کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل، یہ اس سے زیادہ فائدہ دلانے والی ہے۔ اب دیکھو کائنات کی شکلوں سے رخ پھیر کر عمل کی طرف پھیرا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی بیٹی آئی خادم مانگنے کے لیے، لیکن خادم سے بہتر چیز بتا دی اللہ کے رسول نے، کیونکہ تجھے خادم سے بہتر چیز دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد اور جب تو بستر پہ سونے کے لیے آئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کر، یہ تیرے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اب سوچو خادم کتنے سارے کام کرے گا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے مقابلے میں یہ تسبیح بتائی ہے۔ اب اللہ کے رسول کی بیٹی نے یہ نہیں کہا، نہ داماد نے حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ جی تسبیح تو اپنی جگہ ہے لیکن خادم تو ضروری ہے، یہ نہیں، یہ اعمال ہی اس کو سبب یقین کرتے تھے وہ لوگ زندگی کے بننے کا۔ اسی طرح 5000 بکریاں آئی ہوئی تھی اللہ کے رسول کی خدمت میں، تو وہ مانگی گئی، اللہ کے رسول کی بیٹی نے
مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹی یا تو 5000 بکری لے لو یا پھر 5 کلمات لے لو، دونوں میں سے ایک چیز ملے گی۔ وہ 5 کلمات وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تمہیں دنیا آخرت میں دونوں جگہ نفع دے گا۔ یوں کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اب بتاؤ، ہم یوں کہتے جی دیکھو تسبیح تو اپنی جگہ ہے لیکن بکری بھی تو ہونی چاہیے، وہ بھی تو ذریعہ ہے، کہ نہیں یہ اعمال ہی ذریعہ ہے اللہ سے لینے کا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ایک موقع پر جس کا مفہوم ہے، جب دنیا والے لوگ دنیا کے مال و دولت کو خزانہ بنا کر جمع کرنے لگے تو تم ان کلمات کو اپنا خزانہ بنا لینا۔ کن کلمات کو؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک واسألک حسن عبادتک واسألک قلبا سلیما واسألک لسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اب بتاؤ، خزانے کے مقابلے میں کلمات دیے جا رہے ہیں۔ اب پوری صورت پہ غور کر لیجئے، ہر اس میں یہی ملے گا کہ کائنات کی شکلوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے حکموں کی طرف موڑا ہے، حکموں کی طرف پھیرا ہے صحابہ اکرام کو۔ لیکن ہم کیا ہے، ہم لوگ دونوں چیزیں لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، اندر میں یقین نہیں ہے، اس وجہ سے کائنات کی شکلوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اس لیے جو میں نے شروع میں بات عرض کری، اللہ پاک نے جو ہم سب کی کامیابی رکھی ہے وہ اپنے کو رب یقین کر کے اس کے دین کو، اس کے حکموں کو اس سے لینے کا، زندگی بننے کا ذریعہ یقین کر کے عمل کرنے میں رکھی ہے۔ اللہ پاک نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ ہم سب کی رہبری کے لیے بیان کیے ہیں۔ اپنے نبی سے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اے نبی جی ہم آپ کے اوپر دوسرے نبیوں کے واقعات اس لیے وہی فرماتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا ہو۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب ان کے زندگی میں ایک حال بھیجا اللہ پاک نے، پیٹ کا درد، تو انہیں کائنات کی شکل کی طرف بھیج دیا، لیکن کائنات کی شکل سبب نہیں بنی جانے کا بلکہ اللہ کا حکم سبب بنا۔ اللہ کا حکم تھا، وہ پورا کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے پتے استعمال کرے، اللہ پاک نے حکم کے پورا ہونے کی وجہ سے شفا دے دی اپنی قدرت سے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اگلی مرتبہ جب اللہ پاک نے پھر سے پیٹ کا درد بھیجا تو انہیں کائنات کی شکل کو سبب سمجھا پیٹ کے درد ٹھیک ہونے کا، تو جاگنے کے بعد اسی پتوں کو استعمال کرا، اللہ نے پیٹ کا درد اور بڑھا دیا، حالات ٹھیک ہونے کے بجائے حالات اور بڑھ گئے۔ اگر اللہ کا مقصد پتوں کی طرف بھیجنا کا مقصد یہ ہوتا کہ کائنات کی شکل ہی اپنانی ہے تو دوسری مرتبہ بھی حالات کیوں بھیجے؟ اصل میں اللہ کا جو مقصد تھا، اور یہ واقعہ جو ہمیں سنایا ہم سب کی رہبری کے لیے، تم اپنا رخ پھیر لو چیزوں سے عمل کی طرف۔ پہلے مرتبہ پہ اللہ کا حکم سبب بنا تھا تو شفا مل گئی، دوسری مرتبہ کائنات کی شکل کو سبب سمجھا تو اللہ پاک نے حالات بڑھا دیے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، موسیٰ کیا سوچ رہے شفا اس میں ہے؟ شفا تو ہمارے حکم میں ہے، تو حکم کے پورا کرنے پر شفا حاصل ہوئی تھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ کے درد کی شکایت میں اللہ پاک یہ حکم دیتے، موسیٰ جو ہاتھ میں تمہارے ڈنڈا ہے، آسا ہے، اسے نیچے چھوڑ دو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کا یہ حکم پورا کر دیتے تو حکم کے پورا کرنے میں اللہ شفا دے دیتا۔ یہ باتیں، یہ فنڈا موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا تو آئندہ جتنے بھی حالات آئے، جو بھی زندگی میں حاجتیں آئی، اس کے لیے اللہ پاک کا حکم ہی پورا کرتے تھے، اپنی عقل نہیں لڑاتے تھے۔ جادوگر آئے مقابلے میں، انہوں نے سانپ چھوڑے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو ان کے پاس اسباب موجود تھا ڈنڈا، لیکن ڈنڈے سے سانپ کو نہیں مارا۔ اللہ کا حکم پوچھا، اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈنڈا چھوڑ دینا ہے۔ اب انہوں نے حکم پورا کر دیا اللہ کا، ڈنڈا چھوڑ دیا، تو حکم کو ذریعہ یقین کیا زندگی بننے کا، تو اللہ پاک نے کیا کرا، ڈنڈا چھوڑنے پر زندگی بنا دی۔ سارے سانپ جتنے آ رہے تھے ان کے لاٹھی کو اللہ پاک نے بہت بڑا سانپ بنا کر ان سب کو نکلوا دیا، زندگی بنا دی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے اپنی قوم کے ساتھ، آگے دریائے نیل، پیچھے فرعون پیچھے جائے تو وہ مار دے، آگے جائے تو ڈوب جائے، تو کیا کہا، گھبراؤ مت، میرے ساتھ اللہ ہے۔ یہ ڈائلاگ تو ہم بھی مار دیں گے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، لیکن اللہ جو ساتھ ہوتا ہے وہ یقین اور عمل یعنی اس کے حکم پورا کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم پوچھا، اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے حکم دے دیا، ڈنڈا مارنا ہے، کہیں پر؟ دریا پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ حکم پورا کر دیا، اس حکم کے پورا کرنے پر اللہ پاک نے زندگی بنا دی۔ تو دیکھو ہماری جو زندگی بننے کے جو اسباب ہے اور زندگی بڑھنے کے جو بگڑنے کے جو اسباب ہے وہ کائنات کی شکلیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے حکم ہیں۔ اس لیے ہم اس یقین کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کریں کہ کامیابی اسی میں ملے گی۔ اب بھلے ہی وقتی طور پر حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہ آئے، لیکن بار بار جمنا ہے۔ اللہ کا ایک حکم ہے شفا کے متعلق، شہد استعمال کرو۔ تو جب ایک شخص نے آگے اللہ کے رسول سے شکایت کری کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے حکم پورا کروا دیا اللہ کا کہ جا کے شہد استعمال کرو۔ تو شہد استعمال کیا گیا تو پیٹ اور خراب ہو گیا۔ بعد میں پھر آئے کہ یا رسول اللہ وہ تو اور خراب ہو گیا، کیونکہ شہد پھر چٹاؤ، پھر چٹایا، تو پھر بعد میں پھر آئے کہا اور خراب ہو گیا، شہد پھر چٹاؤ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، رب کا کلام سچا ہے، رب نے کہا شہد میں شفا ہے تو شفا ہے۔ اب دیکھو شہد اللہ کا حکم ہے شفا کے متعلق،
تو حکم بار بار پورا کرایا جا رہا ہے اور پیٹ کو جھٹلایا جا رہا ہے. جو حالات نظر آ رہے تھے اسے جھٹلوایا گیا اور حکم کو پورا کرایا گیا. حال کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر جمنا, اسی کا نام صبر ہے, اور اللہ کی مدد صبر والوں کے ساتھ ہے. تو کیا ہوا؟ شفا مل گئی. ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنی ہے. اس پر اللہ پاک زندگی بنانے کا فیصلہ کر دے گا. اور اگر ہم نے دنیا کے چکر میں اپنے حکم کو پرواہ نہ کر, اللہ کے حکموں کی پرواہ نہ کری, تو کیا ہوگا؟ قبر کے اندر میں بھی جو حالات آئیں گے, ایسے زبردست حالات آئیں گے, کیونکہ موت مر جانے کو نہیں کہتے, انتقال کرنے کو کہتے ہیں. قبر میں بھی حالات یہاں سے زیادہ آنے ہیں. قبر میں حالات اتنے زبردست ہوں گے, بھوک ہوگی لیکن اس کے مٹانے کا کوئی سبب موجود نہ ہوگا. پیاس لگے گی لیکن اس کو دور کرنے کا دنیاوی کوئی سبب نہ ہوگا. اس کے علاوہ وہاں پر سانپ اور بچھو آئیں گے, اسے مارنے کا, اس سے بچنے کا کوئی سبب دنیاوی نہ ہوگا. اسی طرح وہاں پر ہتھوڑا مارنے کے لیے فرشتہ موجود ہوگا, جس کے ہتھوڑا لگتے کے ساتھ ہی یہ انسان 70 راز زمین میں دھس جائے گا, اس سے بچنے کا کوئی دنیاوی سبب نہ ہوگا. جہنم کی کھڑکی کھلے گی, وہاں سے اس کی آگ آئے گی, اس سے بچنے کا کوئی سبب نہ ہوگا. یعنی حالات سارے موجود ہیں, اس سے دور کرنے کا دنیاوی سبب موجود نہیں ہے. فرشتے نے سوال آ کے پوچھ لیا, من رب کا, بتا تیری حاجتوں کو پوری کرنے والا کون. اب جو لوگ کائنات کی شکلوں کو ہی ذریعہ یقین کرتے تھے حال کے دور ہونے کا, اور اس کے علاوہ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ اللہ اس کے بغیر کیسے کر دے گا, تو لکھا کتابوں میں, خدا کی قسم یہ لوگ منکر نکیر کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. جب یہ دائیں دیکھیں گے, عمل موجود ہوگے لیکن عمل کو سبب مانتا ہی نہیں تھا, زندگی بننے کا سبب عمل کو مانتا ہی نہیں تھا. نماز دائیں طرف رکھی ہوئی ہے, روزہ بائیں طرف, قرآن کی تلاوت اور ذکر سر کے جانب, صدقہ خیرات پیروں کی جانب, عمل سارے موجود ہیں. جیسے دنیا میں بھی عمل موجود ہے لیکن ان عمل کو ذریعہ نہیں سمجھتا, اگر اپنا بھی لیتا ہے تو ذریعہ پھر بھی کائنات کی شکل کو ہی یقین کرتا ہے. تو کیا ہوا؟ ایسا شخص جب دیکھے گا عمل تو موجود ہے لیکن سبب نہیں ہے, تو کہہ دے گا لا ادری, ہے افسوس میں نہیں جانتا ضرورت کا پوری کرنے والا کون ہے. اس لیے اس کی زندگی آخرت کی بھی برباد کر دی جائے گی. اس لیے ہم دنیا میں ابھی موقع ہے, ابھی اپنے یقینوں کو بدل لیں ہم سب لوگ. اللہ کے حکم دو طرح کے ہیں. جس طرح اگزام دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں اورل اگزام منہ زبانی, ایک ہوتا ہے ریٹن اگزام یعنی لکھت والا. اورل اگزام کے لیے کسی پیپر اور قلم کی ضرورت نہیں ہے, کسی پین کی ضرورت نہیں ہے. ٹیچر ایسے ڈائریکٹ سوال پوچھے گا, بچہ ایسے ہی آنسر دے دے, اسی پہ اسے نمبر مل جائیں گے. لیکن ریٹن والے میں پیپر اور پین کی ضرورت ہے. اب بچے کو جو نمبر ملتے ہیں وہ کالے یا گورے پیپر ہونے کی وجہ سے نہیں ملتے. پین اچھا والا استعمال کرا یا لوکل والا استعمال کرا, اس پہ نمبر نہیں ملنے کے, بلکہ اس پیپر اور پین سے, پین استعمال کر کے پیپر پر جو اس نے آنسر لکھا ہے اس کے اعتبار سے اسے نمبر دیے جائیں گے. اسی طرح دو طرح کے اللہ کا حکم ہے. ایک حکم تو وہ ہے اللہ کے جو کائنات کی شکلوں کے مقابلے میں دیے گئے ہیں, جیسے دنیا کی دوائی, مادی دوائیوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے شفا والے عمل بتلا دیے ہیں. اسی طرح نماز, روزہ, ذکر و تلاوت, اس کے لیے کائنات کی شکلوں کی ضرورت نہیں ہے. چلو روزے میں تو استعمال کر لی جاتی ہے کھانا پینا, لیکن نماز, ذکر و تلاوت کے لیے کائنات کی شکلوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ حکم ہے اللہ کے. اسی طرح کچھ حکم اللہ کے وہ ہے جو کائنات کی شکلوں کے اندر پروئے ہوئے ہیں, جیسے کھانے کے اندر کے اعمال, پانی پینے کے اندر کے اعمال, کاروبار اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, حکم تو ہے نہیں لیکن کوئی کرنا چاہتا ہے, اس کے اندر کے اعمال, لباس کے اندر کے اعمال, شادی بیاہ کے موقع کے اندر کے اعمال. تو یہ کائنات کی شکل کے اعتبار سے زندگی بننے بگڑنے کے فیصلے نہیں ہوں گے کہ اس نے شکل کتنی بڑھیا اپنائی, بلکہ اس شکل کے اندر میں رہنے والے انسان کے صحیح یقین عمل پر اس کی زندگی بننے کا فیصلہ ہوگا. اور اگر اس کا یقین غلط ہے, عمل غلط ہے, تو اس کی زندگی بگڑنے کا فیصلہ ہو جائے گا اسی شکل میں رہ کر. کائنات کی شکلیں تسبیح کی مالا کے دانوں کی طرح ہے. تسبیح کی جو مالا ہے اس کے دانوں کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ اس کے دانے کے اوپر جو پڑھا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جنت کے درجے بلند ہوں گے. جس طرح تسبیح کے دانے کے اوپر جو پڑھا جا رہا ہے اس پر اس کی آخرت بنے گی, اسی طرح کائنات کی شکلوں کے اندر میں رہ کر جو عمل کرے جا رہے ہیں اس پر زندگی بنے گی. تو اسباب میں تین طرح کے لوگ سمجھیے. ایک وہ لوگ ہیں جو کائنات کی شکلوں کو استعمال کرتے ہیں ان کے یقین کی وجہ سے, انہیں کو ذریعہ یقین کرتے ہیں, اس کے علاوہ زندگی بننا یقینی نہیں کرتے, اور اللہ کو بھی نعوذ باللہ محتاج سمجھتے ہیں ان شکلوں کا کہ اللہ اس کے بغیر کہاں کر دیں گے. یہ لوگ فاسد یقین پر ہے. دوسرے سے اوپر کا لیول ہے, وہ کیا ہے, کائنات کی شکلوں کو لات مار دیا اور زندگی بھر پھر کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا اور جنگلوں میں جا کے پڑ گئے, راہب بن گئے. یہ لوگ بزرگ, بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایسا کرا, یہ براہ راست انہیں ملنا شروع ہو گیا تھا, لیکن یہ لیول مطلوب نہیں ہے. ایک اس سے بھی اوپر کا لیول ہے جو مطلوب ہے ہم سے, جو اللہ پاک نے ہم سے مطالبہ کیا ہے, وہ ہے نبی اور صحابہ کا لیول. اسی کائنات کی شکلوں میں رہ کر ان ساری چیزوں کا یقین نکال دو,
حتیٰ کہ اتنا انکار کرو لا الہ الا اللہ کی کثرت سے کہ ان سے نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی میری حاجتوں کو پیدا کرنے والا، پوری کرنے والا ہے، کہ ایسا یقین ہو جائے ان شکلوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ کو اپنا رب یقین کر لے اور اس پر جم جائے، عمر بھر کبھی شک نہ کرے کہ شکلیں موجود ہو دنیا کی تب بھی اللہ ہی کو رب یقین کرے، شکلیں موجود نہیں ہیں تب بھی اللہ کو رب یقین کرے، موجود ہو یا نہ ہو، اسے ہر حال میں اطمینان صرف اللہ کی ذات پر ہو کہ اللہ ہی ہے حاجت پوری کرنے والا، کائنات کی شکلیں نہیں ہیں، اس کے لیے شکلوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے۔ کوئی شکل موجود ہے تو اس سے کوئی امید خوشی فیل نہ ہو، اور موجود نہ ہو تو کوئی ہوپ لیس نہ ہو۔ لکھا ہوا ہے اگر اسباب کی کمی تمہیں پریشان کر رہی ہے تو اس بات کی نشانی ہے تم لوگ اسباب پرست ہو۔ تو جب یہ لیول آ جاتا ہے کائنات کی شکلوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو گیا تو اللہ کے حکم کے اعتبار سے کائنات کی شکلوں کو استعمال کرتا ہے اور چھوڑتا ہے۔ حکم آگے استعمال کرنے کا تو کر لیا، حکم آگے چھوڑنے کا تو چھوڑ دیا، تو اب اس حکم اپنانے کے حکم پر اللہ زندگی بنائے گا اور چھوڑنے کے حکم پر بھی اللہ زندگی بنائے گا، بشرطے اس شکل کا یقین نہ کرے، اس کے اندر حکم کا یقین کرے، حکم کو ہی ذریعہ یقین کرے زندگی بننے کا۔ جس طرح اب رمضان کا موقع ہے، رمضان کے موقع میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے اعتبار سے انسان اپنے کھانے پینے کو استعمال کرنے لگتا ہے، تو جو لوگ واقعی حکم کی بنیاد پر روزہ رکھتے ہیں، اپنی خواہش کی بنیاد پہ نہیں کہ اتنا سارا کھا لیا کہ افطار کے وقت انرجی باقی رہے، اور اتنا سارا افطار کے وقت میں کھا لیا کہ جتنی انرجی لاس ہوئی ہے وہ ساری کی ساری کور ہو جائے، جو ایسے نہیں رکھتے بلکہ سنت کے اعتبار سے حکم کے مطابق کھانا پینا کرتے ہیں، تو جب یہ ایسا کرتے ہیں باوجود دیکھو وضو کر رہا ہے، پانی منہ میں لیا لیکن ایک قطرہ اندر نہیں آنے دیتا، سامنے افطار کے وقت میں کھانا موجود ہے، اس کے من پسند کھانا کوئی بنا ہے بریانی وغیرہ، پھر بھی ہمت نہیں ہو رہی ایک لقمہ کھا لے پہلے ہی، کہ حکم دیکھ رہا ہے جب حکم ہوگا تبھی استعمال کروں گا، حکم سے پہلے استعمال نہیں کروں گا۔ تو جب یہ ایسا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے کھانا چھوڑنے پر بھی اسے وہ طاقت میسر فرماتا ہے جو کھانے پر بھی نہیں ملتی، ایسے برکتوں کے ساتھ زندگی بناتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا نمونہ اللہ نے دکھایا، اس لیے اللہ کے رسول نے کیا بتا دیا، اور اللہ نے قرآن میں کیا فرما دیا، ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کرے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، اور تقوی پر اللہ پاک براہ راست روزی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن روزے میں تقوی کیسے پیدا ہوگا، کیا فرماتے ہیں، ایمانا و احتساباً، جس نے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی یقین صرف اللہ کی ربوبیت کا یقین اندر میں ہو اور اللہ پاک کے جو عمل پر وعدے ہیں اس کے پورے ہونے کا یقین ہو، اس عمل کو ہی کامیابی کا ذریعہ یقین کرے، تو کیا ہوگا، اللہ پاک اس کی زندگی بنا دے گا۔ اس لیے دو چیزوں کی کثرت کرنی ہے روزوں میں بھی، کون سی، نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، یعنی اتنا لا الہ الا اللہ کرنا ہے، ہر چیز کا انکار اور ہر چیز کا اللہ سے اقرار، کہ ہر چیز کا تاثر دل سے نکل جائے، چیزوں کی محتاجگی سے ہم نکل جائے، اور ایک استغفار کی کثرت کرنی ہے، استغفار سے بے گمان بھی نہیں ہو سکتا اتنا رزق اللہ پاک استغفار پہ دے گے۔ اب اس نے ہر ناجائز اور جائز چیزوں کو حکم کی وجہ سے چھوڑ دیا اللہ کے، تو کیا ہوا، اور یہ عمل کی کثرت کر رہا ہے، اور رات میں قیام اللیل نفل کی اتنی پابندی کری، 2 رکعت اتنی کہ اللہ سے تعلق بنا لیا، اور اس یقین کے ساتھ کہ نماز پر اللہ کے رزق کی تنگی ہٹانے کا وعدہ ہے، نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، اور اللہ پاک نے حکم فرما دیا آپ ہرگز آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے لوگوں کو نہیں آزمائش کے لیے دے رکھی ہے، آپ تو کیا کریے، آپ تو اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کریے، خود بھی اس پہ جم جائیے، ہم آپ سے روزی کموانا چاہتے ہی نہیں، روزی آپ کو ہم دیں گے، اور بہترین انجام پرہیزگاری پر ملے گا۔ اب روزے پر اس نے آدمی نے پرہیز کر لیا اور نماز پر لگ گیا، تو اب یقین کرے اس پر اللہ پاک رزق عطا فرمائے گا۔ اب اس نے 30 دن یا 29 دن تک اپنے یہ روزے اور رات کا قیام کرا، براہ راست سے جب ملنا شروع ہو گیا اب اس کے لیے عید ہے، کیونکہ وہ مومن بن چکا ہے۔ جب یہ عید گاہ پہ پہنچے گا اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا ادا کرتے، فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کا بدلہ یہ ہے اسے مزدوری پوری عطا فرما دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس کے رات کا قیام اور روزوں کے بدلے میں نے اس کی ساری زندگی گناہ معاف کر دیے، اور آج کے دن یہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے ضرور عطا فرماؤں گا، اور اللہ پاک کی طرف سے عطا فرمانے کے بعد ایمان والوں کے لیے ہی ہے۔ اب یہ کیونکہ مومن بن چکا ہے اس لیے اسے دیں گے، اور ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں مومنوں کا۔ اس لیے ہم سب لوگ ایمان سیکھے، اپنا رخ موڑے، مخلوق کا یقین ختم کر کے خالق کا یقین پیدا کرے، رخ ہمارا مخلوق سے خالق کی طرف پھر جائے، رخ ہمارا دنیا سے آخرت کی طرف پھر جائے، اور رخ ہمارا اسباب سے عمل کی طرف پھر جائے، عمل ہی کو اپنی زندگی کا بننے اور بگڑنے کا ذریعہ یقین کرنے لگے، اللہ کے حکموں کو ہی، اسی کے لیے محنت ہے۔ اگر اس بیان میں باتیں سمجھ میں نہ آئی ہو، میرے جو پچھلے 12-13 پارٹ ڈالے ہیں ایمان کے، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے دوبارہ سے، ان سب کو لائن سے ایک ایک کر کے سن لیجئے، انشاءاللہ پوری بات واضح ہو جائے گی۔
آخری بات، دنیا دارالاسباب ہے لیکن بحیثیت چیزوں اور شکلوں کے اعتبار سے نہیں ہے، بحیثیت اللہ کے حکم کے اعتبار سے ہے۔ چیزوں اور شکلوں کے اعتبار سے زندگی بننے اور بگڑنے کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے جو زندگی بننے اور بگڑنے کا جو فیصلہ اللہ کریں گے وہ اس انسان کے یقین اور عمل کی بنیاد پر کریں گے۔ اگر اللہ کا فیصلہ زندگی بننے اور بگڑنے کا کائنات کی شکلوں پر ہوتا تو یہ شکل اللہ پاک سب کو برابر عطا فرماتے، کیونکہ اللہ پاک ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، یہ سب کو برابر عطا فرمائی جاتی، سب کو اکول مال دیا جاتا، اسباب برابر دی جاتے، بلکہ اللہ پاک نے جس پر زندگی بننے اور بگڑنے کا فیصلہ رکھا ہے وہ چیزیں سب کو برابر عطا فرمائی ہیں، وہ صرف 2 چیزیں ہیں، اور 2 چیزیں الگ سے نبیوں کے راستے سے بھیج دی، یعنی ہو گئی 4 چیزیں، ایک ہو گیا اس کا دل، ایک ہو گیا اس کا بدن۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے دل نہیں دیا، اللہ پاک نے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے بدن نہیں دیا، دل بھی دے دیا، بدن بھی دے دیا، سب کو اکول دے دیا ہے، غریب کو بھی، مالدار کو بھی، کمزور کو بھی، طاقتور کو، سب کو دل اور بدن دے دیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر میں 2 چیزیں داخل کرنی ہے، دل میں تو لا الہ الا اللہ والا یقین، اور بدن سے محمد رسول اللہ والے عمل، یہ 2 جو چیزیں اپنا لے گا ان 2 چیزوں میں، دل اور بدن میں، تو چاہے اس کے بعد پھوٹی کوڑی نہ ہو، اللہ پاک کی طرف سے اس کی زندگی بنانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کو جو شان نزول ہے وہ یہ ہے، ایک جماعت جو اسلام میں داخل ہوئی تھی، جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا ساری بت پرستی چھوڑ کے داخل ہوتا تھا، وہ جماعت جب اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی، اللہ کے رسول نے پوچھا اس جماعت سے تم لوگ کون ہو؟ تو وہ سب کے سب کہہ رہے تھے کہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے ایمان کا انکار کر دیا، سورہ حجرات آیت نمبر 14 نازل فرما کر، اے نبی جی یہ صرف اسلام لائے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی ایمان ان کے دلوں میں نہیں آیا۔ اس کے خلاصے میں لکھا ہے تفسیر میں، اصل میں اس جماعت کی نگاہ مال و دولت پر تھی کہ بیت المال آئے گا، یہ ہوئے گا، یہ ہوئے گا، تو جس کی کائنات کی شکل پر نگاہ تھی، جو اسلام کو ہی اپنی کامیابی کا ذریعہ یقین نہیں کر رہے تھے، اللہ نے ان کے ایمان کا انکار کر دیا، ایمان نہیں لائے، صرف اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان بنے ہیں۔ تو میں اور آپ جو کائنات کی شکلوں پر اتنا یقین بنائے ہوئے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی بننے کا تصور ہی نہیں ہے، تو سوچو ہمارا ایمان کہاں سے معتبر ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے اللہ پاک بار بار حکم دے رہا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسے پہلے لوگ لے کر آئے تھے۔ اس لیے ہم سب لوگ ایمان کی محنت کریں، یقین کی محنت کریں، اور دعاؤں میں بھی خوب ایمان مانگے، اور اللہ کے حکموں پر ہی جم جائے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ حکم ہی زندگی کے بننے کے اسباب ہے۔ دنیا کی شکلوں کو ہم اپنی محنت کا میدان نہ بنائیں، بلکہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کے حکموں کو اپنی محنت کا میدان بنا لے۔ جو لوگ فنا ہو جانے والی چیز سے کامیابی چاہے گا تو فنا ہو جانے والی چیز سے جو کامیابی ملے گی وہ بھی فانی ہوگی، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز یعنی اعمال پر محنت کا میدان بنائے گا تو اس پر جو کامیابی میسر ہوگی وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ شکلوں کی لائن سے جو کامیابی شفا ملے گی مثال کے طور پر، وہ مل کر چھن جائے گی، دوبارہ وہ بیماری لوٹ کر آ جائے گی، اور عمل، ایمان اور عمل کے اعتبار سے اگر آپ نے ایک مرتبہ شفا لے لی براہ راست، زندگی بھر وہ بیماری دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے جو بھی چیز اپنے ایمان اور عمل کے اعتبار سے کروا لیا، زندگی بھر ہمیشہ کی کامیابی دنیا سے لے کر آخرت تک کی نصیب ہو جائے گی، اور اگر آپ نے دنیا کی شکلوں پر کامیابی حاصل کرنے کی محنت کری تو اس سے کامیابی مل کر چھن جائے گی، یا تو ملے گی نہیں، ملی بھی اگر تو مقدر والی ملے گی، وہ بھی مل کر چھن جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے حکم کو ہی اللہ سے لینے کا ہم ذریعہ یقین کر لیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو جو اطمینان ملے گا تو میسر جو ہوگا اطمینان وہ اللہ کے ذکر پر ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ذکر کس چیز کا نام ہے؟ ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے، یعنی اللہ کے حکم کے پورا کرنے پہ ہی اللہ اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ تو اگر اپنی زندگی میں ہم کامیابی چاہ رہے ہیں، ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ کی سربلندی، ہمیشہ کے اطمینان، ہمیشہ کی شفا، راحت، اگر یہ چاہ رہے ہیں تو ہم ایمان کی محنت کے ساتھ یقین کی محنت اپنا کرتے رہے، اور اللہ کے حکموں کو ہی اپنی کامیابی کا ذریعہ یقین کر لے۔